وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کورس کی ابتدا ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے اور اللہ کی تسبیح سے کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو میں نے تسبیح نکالی ہے وہ صبح کی دعاؤں میں آپ کو ملے گی، اور اس کی روایت صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، اور سنن ابی ماجہ میں بھی ہے۔ تینوں کتابوں میں یہ صحیح اسناد کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ حدیث پڑھ دیتی ہوں۔ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کر ان کے پاس سے گزرے، اور آپ کو پتہ ہے حضرت جویریہ جو ہیں رضی اللہ عنہا، انہوں نے ایک جگہ مخصوص کی ہوئی تھی اپنے گھر میں نماز کے لیے، جیسے آپ کہہ لیں کہ ایک جائے نماز یا مصلی ایک جگہ پر رکھتی تھیں اور اسی جگہ پر نماز ادا کرتی تھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے بعد ان کے پاس سے گزرے تو وہ اللہ کے ذکر میں مشغول تھیں۔ جب دن چڑھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف لائے تو وہ اسی طرح ذکر الہی میں مصروف تھیں، یعنی وہ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے کچھ ذکر اذکار کر رہی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ گئے سورج چڑھنے کے بعد تو بھی وہ اسی حالت میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس سے جانے کے بعد میں نے 4 کلمات 3 بار پڑھے جو تمہارے کیے ہوئے ذکر سے ثواب میں وزن میں کہیں زیادہ ہیں۔ اچھا، یعنی حضرت جویریہ نے جتنا بھی ذکر اذکار وہ کیے اس وقت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کلمات 3 دفعہ کہے تو وہ وزن میں کہیں زیادہ بڑھ گئے، یعنی تھوڑے کلمات اور وہ وزن میں بے حساب اجر و ثواب میں بڑھ گئے۔ یہی روایت مختلف کتابوں میں کچھ تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ آئی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور پوچھا کہ جویریہ آپ اسی حالت میں بیٹھی ہوئی ہیں، تسبیح کر رہی ہیں، تو میں آپ کو ایسے کلمات کیوں نہ سکھا دوں جو اگر تولا جائے تو ان کلمات کے برابر جو آپ نے پڑھے ہیں یہ اجر و ثواب میں کہیں زیادہ بڑھ جائیں۔ تو اس طرح کچھ الفاظ کے فرق سے یہ حدیث ہمارے پاس آئی ہے، صحیح اس کی اسناد ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ اس دعا کو کرنے کا افضل وقت ہے فجر کی نماز کے بعد۔ فجر کی نماز کے بعد اپنے جائے نماز پر ہی بیٹھے بیٹھے آپ کو یہ کلمات 3 دفعہ پڑھنے ہیں، اور اجر و ثواب میں یہ 2 3 4 گھنٹے کی عبادت سے بھی زیادہ بڑھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ آپ کو میں پڑھ دیتی ہوں۔ کچھ بہنوں کو تو یہ آتے ہوں گے، اور کچھ جن کو نہیں آتے وہ یاد کر لیں۔ ان کو ہمیں حفظ کرنا ہے، آپ کے پاس پورا 1 ہفتہ ہے، اگلے فرائیڈے تک آپ کو اس کو بلا ناغہ اپنی فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے اور ان کو یاد بھی کر لینا ہے۔ یہ الفاظ ایسے ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ ان کو آپ کو 3 بار پڑھنا ہے۔ ان کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ میں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہوں اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے، اور ہم نہیں جانتے اللہ کی کتنی مخلوق ہے، اس کی تعداد کے برابر اللہ کی تسبیح۔ میں اللہ کی تسبیح کرتی ہوں اس کی ذات کی خوشنودی کے مطابق، یعنی جس سے اللہ خوش ہو جائے اس طرح کی میں تسبیح کرتی ہوں۔ میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوں اس کے عرش کے وزن کے برابر، اللہ کا عرش اور اس کے وزن کے برابر اللہ کی پاکیزگی، اور میں اللہ کی تعریف کرتی ہوں اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت ترجمہ ہے، بہت ہی خوبصورت تسبیح ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو یاد کر سکیں اور اپنی زندگی میں شامل کر سکیں۔ بارک اللہ علیکم۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔